آج ہے انسانی حقوق کا عالمی دن، لیکن اس دن آج نہ صرف یہ کہ بھارتی ہٹ دھرمی برقرار ہے، ہم if you talk about the whole world، کشمیر سے لے کے غزہ تک اس وقت جو عالمی طاقتیں جو آج اپنے اپنے ممالک میں ہیومن رائٹس ڈے منائیں گی، انہوں نے غزہ میں، کشمیر میں، نہ صرف یہ عراق میں، افغانستان میں، پورے ایشیا میں کیا حال کر کے رکھا ہے انسانی حقوق کا۔ میرے خیال سے اس پہ بھی انہیں ضرور بات کرنی چاہیے، لیکن وی آر ٹوڈے اسپیسیفکلی فوکسنگ آن کیا کشمیر میں ہو رہا ہے۔ مودی سرکار نے حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کو سزائے موت دلوانے کے لیے ایک بار پھر سر جوڑ لیا ہے، اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ علیحدگی پسند کشمیری رہنما یاسین ملک 34 سال پرانے جعلی کیس میں پہلے ہی بھارت میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ مودی سرکار نے اسی کیس میں ان کے خلاف سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے اس عمل کو مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کی سازش قرار دیا ہے، جس سے عدالت کی غیر جانبداری پر بھی سوال یا نشان بن گیا ہے۔ یاسین ملک کے مقدمے میں عدم شفافیت اور طریقہ کار کی خامیوں پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں پہلے سے ہی شدید تنقید کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، بھارتی میڈیا کی جو ایک دیوار کی رپورٹ ہے، اس میں مودی حکومت پر سیاسی اختلافات کے لیے عدالت کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حریت رہنما مشال ملک صاحبہ۔ مشال صاحب، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ اور آپ کی صاحبزادی خود کتنی کرب سے گزر رہی ہیں۔ 10 دسمبر انسانی حقوق کے تحفظ کا عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ 76 سال ہو گئے، تاحال آج بھی کشمیری اپنے اس بنیادی حق سے محروم ہے، اس استصواب رائے کے حق سے محروم ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں۔ کیا کہیں گی آج کے عالمی دن کے موقع پہ؟ دیکھیں، بڑی بدقسمتی ہے کہ 77 ایئرز ہو گئے ہیں یہ ہیومن رائٹس کا ڈے منایا جاتا ہے، اور ہر سال ایک نئے تھیم، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس کو جو ہے پراپگیٹ کیا جاتا ہے۔ اویئرنیس اپنی جگہ ہے، پوری دنیا کے اندر اب تو سوشل میڈیا ہے جس کے اندر انفلکس آف انفارمیشن ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، سارا کچھ ویڈیوز کے تھرو، فوٹوگرافک ایویڈنسز کے تھرو، فورینزکس کے تھرو، ای میلز کے تھرو، ہر لحاظ سے لوگوں کو انفارمیشن پہنچ جاتی ہے جو کچھ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جو ایڈووکیسی بھی ہو رہی ہے۔ مگر بات سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کیا ایڈووکیسی چاہیے لوگوں کو، کیا صرف یہی چاہیے کہ آج کا دن جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا ڈے ہے، اور آج کا دن ہیومن رائٹس کا ڈے نہیں ہے تو بھول جاؤ کہ لوگ انسان ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ یہ کب ہوں گے؟ جتنی بھی بڑے بڑے سرمنز دیے جاتے ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، یا جتنے بھی بڑے بڑے ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، ICRC ہے، بہت سے اور سے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، بٹ وائی از اٹ کہ جو اگریسرز ہیں، جو آکیوپائی سب سے بڑے وائلیٹرز ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں کیا جاتا؟ اس کے لیے جو میکنزم ہے وہ بہت ہی ویک ہے، یا وہ بہت ہی زیادہ سلیکٹیو جسٹس پہ بیسڈ ہے۔ جی ایبسلیوٹلی، بٹ آج دنیا اپنی راہ کھو رہی ہے، جنگیں جاری ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، اور عدم مساوات گہری ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی اب موسمیاتی بحران جیسے خوراک والا ایشو جو ہے وہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ انسانی حقوق کا بحران ہے جو سب لوگوں کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ ان سب مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، دنیا بھر کے اندر ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ایشوز ہیں، چیلنجز، کرنچز ہیں، پھر پوری دنیا کے اندر جو ہیلتھ کرائسس چل رہا ہے، ایک کے بعد دوسری کوئی نئی ایسی وبا آ جاتی ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، کووڈ کے بعد بھی بہت سی چیزیں ہیں جو چیلنجز آ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ بٹ پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی چیلنجز ہیں، کیا دا ورلڈ از ریڈی کہ وہ صرف ان کے اوپر بڑے بڑے سیمینارز کریں گے، راؤنڈ ٹیبلز کریں گے، ایڈووکیسی ورکشاپس کریں گے، بٹ اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے کیا میکنزم، کیا اقدامات ہیں؟ کیا یہ صرف اسی محض ٹاک شوز کی حد تک ہیں، چاہے بس اسی لیے ہیں کہ لوگوں کا ایک انٹلیکچوئل جو انپٹ وہ بس اپنا دیتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے بالکل ہی فیوٹائل ہو جائے؟ تو اگر تو ورلڈ آرڈر اسی حد تک کولیپس ہوتا ہوا نظر آ گیا، جو آ رہا ہے، بہت قریب نظر آ رہا ہے، تو پھر تو آپ سمجھیں کہ جب دنیا کے اندر ہر کوئی اپنی اپنی منمانی کرے اور اپنے اپنے لاز کو امپلیمنٹ کرے،
جو جس کو سوٹ کرتا ہے, چاہے وہ انسانیت کے حق میں ہو بالکل چاہے نہ لگتا تو ہو. یہی ہے مشال صاحبہ کہ مائٹ از رائٹ والی پالیسی آج بھی چل رہی ہے. خیر اب غزہ ہو, فلسطین ہو, شام ہو یا کشمیر, جہاں دیکھیں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے ایسے کہ جیسے پانی ہو. انسانیوں کی خلاف ورزی پر OIC کوئی بڑا سٹانس کیوں نہیں لیتی ہے؟ کیا صرف مذمت سے ہی بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں کیا؟ دیکھیے بہت سے ٹولز ہیں جس کے تھرو ڈپلومیٹک بائیکاٹ کرنا, اکنامک بائیکاٹ کرنا یا پولیٹیکلی پریشرائز کرنا, اور خاص طور پہ چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ انڈیا ہے, مودی ہو, نیتن یاہو ہو, یہ تو ان کے اوپر تو ارجنٹلی دنیا کی طرف سے ڈیمانڈ ہونی چاہیے اکنامک اور ڈیفنس سینکشنز. اسی طرح میں OIC کے ممالک جو مسلم امہ ہے, ان کی یونٹی, ان کی اسٹرینتھ ہی اسی چیز کے, ان کا اپنا سروائیول اسی کے اندر ہے کہ یہ اسٹرانگ ایکشنز لیں, اسٹرانگ میجرز لیں, اور اس کے تھرو اپنی ایک بہت بڑی فورس کے تحت دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلم اور جو انسانیت کا پیغام ہے وہ دنیا کے اندر لائیں. ورنہ تو ان کی اپنی میں سمجھتی ہوں کہ شیلف لائف یا امپورٹنس دنیا کے اندر دن بدن جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے. جی ایبسلیوٹلی یہ پیغام پوری ورلڈ میں لانا بڑا ضروری ہے. لیکن اگر میں کشمیر کی بات آپ سے کروں تو کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ سلجھ کے دے ہی نہیں رہا ہے, بلکہ بھارتی ہر دھرمی کے باعث مزید ڈے بائی ڈے الجھتا جا رہا ہے. کیا کشمیر میں ہونے والے جو مظالم ہیں وہ دنیا اس پر کیوں خاموش ہے, اور کیوں اب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو سکا ہے؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بڑا جو کرمنل سائلنس ہے دنیا کا, یونائٹڈ نیشنز کا, یا سلیکٹیو جسٹس کی بات ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کے مودی تو کسی قانون کو مانتا ہی نہیں ہے. جو RSS ایک ٹیرر نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں, اپنی دہشت گردی اپنی سسٹر آرگنائزیشن HSS کے ساتھ ملا کے پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا نیٹ ورک ہے, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہے, چاہے وہ یورپ کے اندر, UK میں بھی دیکھ لیں ان کا کتنا ایکٹیو نیٹ ورک ہے, کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر. تو یہ جب تک کہ ان کو روکا نہیں جائے گا, یہ تو اپنے پوری ایک پیرالل ایک دہشت گردی کی فورس ہے جس کو ٹرین کیا جا رہا ہے, جس کو یہاں تک کہ اٹامک بامز کی بھی بنانے کی اطلاعات آ رہی ہیں, اور ایک پیرالل ایک دہشت گرد آرمی جو ہے جس کو جو کہ جس طرح کے ہٹلر کی نازیز کی تھی اسی طرح کی یہ ایک آئیڈیولوجیکل جو ہندوستان کی اپنی آرمی ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکل RSS کی آرمی میں ٹرین ہوتی جا رہی ہے. تو کین دا ورلڈ ریئلی افورڈ دیٹ؟ یورپ میں بھی وہ اٹیکس کر رہے ہیں, ویسٹ میں بھی کر رہے ہیں, پاکستان میں تو کر ہی رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر تو پوری ایک ڈیتھ ویلی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر پہ جو ان کی تھریٹس آ رہی ہیں, گلگت بلتستان, تو ایک تو پورا ان کا ایک پورا پراکسیز کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جس کے تھرو وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو بالکل مشال صاحبہ, جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ پول کے اوپر سے نہیں رہا, پورا سیلاب گزر چکا ہے, اور دنیا ابھی بھی یہ دنیا جو ہے وہ نیرو ہے, اور وہ سکون کی بانسری بجائے جا رہی ہے, اور پوری دنیا اپنے سامنے جلتا ہوا وہ دیکھ رہی ہے. خیر بہت شکریہ مشال صاحبہ, آج کے دن کے موقع کی مناسبت سے آپ ہم سے گفتگو کر رہی تھی. دعا یہی ہے کہ عالمی ضمیر جاگے, اور وہ صرف اس وقت نہ جاگے کہ جب رشیا یوکرین پہ حملہ کرتا ہے, وہ اس وقت بھی جاگے جب 70-75 سال سے کشمیری اس کی آواز دبائی جا رہی ہے, جب اتنے سالوں سے غزہ میں پہلے نقبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو جانا پڑتا ہے, اور اب وہاں پہ لوگوں کے لیے زندگی جو ہے وہ ایک وبال کر دی گئی ہے. ان تمام تر لوگوں کے لیے چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو, ہر شخص کی زندگی بہت ہی اہم ہے. لیکن عالمی ضمیر کب جاگے گا, یہ ایک اہم سوال ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.